الحمدللہ رج دل کے علماء کرام اس وقت ہمارے اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں اور بالخصوص ہمارے رج دل کی عظیم شخصیت جن کے اوپر ہمیں فخر بہت زیادہ ہے کہ وہ ہماری سرپرستی فرماتے ہیں، حضور قبلہ جناب مفتی محمد منیر الزمان صاحب چشتی دامت برکاتہ العالیہ۔ تو یہ سارے سلسلے آپ ہی کی صدارت میں چل رہے ہیں، آپ کی سرپرستی میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بھی عطا فرمائے اور عمر خضر بھی عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے جو مہمان گرامی قدر ہیں، بڑی ہماری پیاری شخصیت ہے، فخر سادات ہیں اور ایک عظیم عالم دین بھی ہیں، انتہائی خلیق بھی ہیں، انتہائی ملنسار بھی ہیں، ساتھیوں کے ساتھی ہیں، بڑے محبوب ساتھی ہیں، لیکن بخار کے اندر مبتلا ہے۔ تو اب میرے خیال میں اب بخار اور یہ درد، یہ تکالیفیں، یہ تو ان کے ساتھ ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہو گیا ہے۔ انہیں ہم سے محبت ہے، ہم ان سے محبت کریں گے۔ تو بنا تاخیر آپ کی خدمت کے اندر میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں گے اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين۔ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين المهديين، وعلى أولياء الله الكاملين إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
قال الله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. عن كعب يحكي عن التوراة قال نجد مكتوبا محمد رسول الله عبدي المختار. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ایسا تجھے خالق نے درادار بنایا یا رسول اللہ. ایسا خالق نے ترادار بنایا. یوسف تیرا طالب دیدار بنایا. یوسف تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر. سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. یا رسول اللہ کنجی تمہیں دی ہے اپنے خزانوں کی خدا نے. حسن ربانی آج کے رسول فرماتے ہیں کنجی تمہیں دی ہے اپنے خزانوں کی خدا نے. محبوب کیا مالک کو مختار بنایا. محبوب کیا مالک کو مختار بنایا. بے یارو کوئی نہ پوچھے ایسوں کا تجھے یارو مددگار بنایا. ایسوں کا تجھے یارو مددگار بنایا. حمد و صلاۃ کے بعد بڑی قدر کے لائق بانی اگارہ اگرچہ ان کی جلوہ گری
ظاہری اعتبار سے نہیں ہے. فخر المشائخ پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر محمد شبیر علی شاہ صاحب سجادہ نشین آستان عالیہ چورا شریف، ان کا نام لینا بہت ضروری ہے. قابل قدر حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب متجدہ عالی، صوفی باصفا الحاج صوفی محمد رفیق صاحب زاد اللہ علما نافعا، انتہائی پیاری شخصیت عبدالعزیز حضرت علامہ مولانا محمد صدیق کوثر صاحب، دیگر بڑی عزتوں کے لائق بڑی شانوں کے لائق علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، عاشقان چورا شریف، اگر سو رہی ہے تو مقدس ماؤں بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ محبت کی جگہ ہے، عقیدت کا مرکز ہے، اور اس میں آ کر حاضر ہو کر ایک تسکین، راحت، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی دعاؤں کا مرکز ہے. یہ بڑی دعائیں ملتی ہیں. اللہ کریم بامی ادارہ کو لمبی زندگی سے نوازے. میں جب سے یہاں حاضر ہونے لگا ہوں میں نے کبھی جرأت نہیں کی بیٹھ کر تقریر کرنے کا. میں کھڑا ہو کر اکبر آج مجھے کچھ بخار ہے اس لیے میں نے یہ غلطی کی ہے، معافی چاہوں گا. اس وقت اسٹیج پر کثیر تعداد ہے علماء کرام کی جو سب میری آنکھوں کے تارے ہیں. یہ قدر و منزل کے اعتبار سے، علم و فضل کے اعتبار سے مجھ سے کہیں اونچے. یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے مجھے حکم دیا ہے. صوفی صاحب میرے بڑے پیارے بہت ہی اچھے دوست ہیں، بھائی ہیں، انہوں نے یاد فرمایا ہے. اللہ کریم انہیں صحت کلی سے نوازے. جناب یہ قدر احباب مجھ سے پہلے بڑا خوبصورت بیان انگلش میں عزیز القدر صاحبزادہ حافظ امجد محمود صاحب، بہت اچھا خطاب سرکار کی خصوصیات کے حوالے سے کیا. اگر ہم یہ کہیں کہ کملی والے آقا شفیع اشراف جملہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا احاطہ کرنے یا شمار کرنے تو سوال پیدا نہیں ہو سکتا. آپ کی خصوصیات کا احاطہ ممکن ہی نہیں ہے. چند باتیں آپ کی خصوصیات کے بارے میں میں نے عرض کرنی ہے جو قائم ہے میرے پاس 20 منٹ ہے میرے پاس باقی. مراد یہ نہیں ہے کہ لمبا واز کیا جائے، مقصد ہے حاضری اگر قبول ہو گئی تو اللہ کی یہ بڑی مہربانی ہوگی. آج دنیا کے کونے کونے میں، دنیا کے چپے چپے پر، دنیا کے ہر گوشے کے اندر نبی کے عاشق امام الانبیاء جناب محمد عربی کے عاشق اپنی حاضری لگوا رہے ہیں. ہر جگہ پر میلاد ہو رہا ہے، سرکار کے چرچے ہو رہے ہیں. مثل فارس زلزلے ہو نجد میں ذکر آیات ولادت کی لیے یہ میلاد ختم نہیں ہو سکتا. کوئی ہزار جتن کرے، ہزار کوشش کرے، یہ میلاد کا سلسلہ آقا کے ذکر کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا. بڑے افسوس کے ساتھ گزشتہ ماہ میں جو پشاور میں واقعہ ہوا 140 بچوں کو
چندی کر دیا گیا، ذبح کیا گیا، باغ کو جلا دیا گیا۔ جلانے والا امامہ بند کرایا تھا، جلانے والا اس کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، جلانے والے کی تالی بھی ہے۔ یہ وہ علامات تھی جو ادب و احترام عظمت کی دلیل تھی۔ یہ وہ علامات تھی کہ جب کسی امامہ والے کو دیکھا جاتا تو ادب سے نگاہیں رک جاتی، حدیث کو دیکھا جاتا تو دل میں احترام پیدا ہو جاتا۔ آج امامے گاڑی اور تسبیح کو دیکھ کر خوف آتا ہے، لیکن وہ وقت آ گیا ہے کہ جب امتیاز ہو جائے گا، فرق پیدا ہو جائے گا۔ یہ طبقہ اس وقت بھی تھا جب سرکار دو عالم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، داڑیاں تھی، امامے تھے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے ان کے ایمان کی نفی کر دی، اور وہ کتنی دیر ساتھ چھپتے رہے، کتنی دیر ساتھ لگے رہے۔ اللہ کے رسول کو علم تھا، لیکن رسول اللہ انتظار کرتے رہے کہ کب میرے رب کا حکم آئے تو میں ایک ایک کو مسجد نبی سے نام لے کر نکال دوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ مجمع لگا ہوتا، عبداللہ ابن ابی اس کا کھڑا ہو جاتا، بڑی داد دیتا سرکار کو، آذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ وعزہ ونصرہ۔ اس طرح کے الفاظ بولتا، فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ او کافر، نکل جاؤ یہاں سے، اب تمہارا کفر چھپائے چھپ نہیں سکتا۔ مال کھاتا ہوا نکل گیا۔ کسی نے کہا دفع ہو جاؤ، پیچھے جاؤ، سرکار کے پاس جا کر بخشش کی دعا کراؤ، معافی مانگو۔ کہنے لگا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے سرکار بخشش کی دعا مانگے یا نہ مانگے تو کیا سرکار منافقوں کے لیے دعا مانگنے تیار ہے؟ سرکار دعا مانگیں گے غلاموں کے لیے، سرکار بھی غلاموں کے لیے دعا فرمائے۔ آج وقت آ گیا ہے، انتہائی ہو گئی ہے، یہ باتیں سننے تو میں اس کا دیا انتہائی ہو گئی ہے۔ جب ٹی وی پر بیٹھتے ہیں تو ان کے جو ان کو پروٹیکٹ کرنے والے ہیں، پروٹیکٹر، دہشت گرد کا کوئی مدد نہیں ہوتا، دہشت گرد کا کوئی فکر نہیں ہوتا، دہشت گرد کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، دہشت گرد کا کوئی ایمان نہیں ہوتا۔ امامے تم باندھتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے تربیت تم کرتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، اس لیے نام نہیں لیتے، ان کو پتہ ہے کہ اب ہم کھل رہے ہیں، اب ہم بازے ہو ایک ٹینک بیٹھتا ہے، ٹی وی پر آپ دیکھتے ہوں گے، شرابی جو مست ہوتا ہے، ایک ٹینک نما آدمی، اسے پتہ نہیں ہے جو کچھ انہوں نے۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ انشاءاللہ ان کا کلا کم ہو جائے گا اور محمد خضرہ کا رنگ پاکستان کی سرزمین پر قائم ہے۔ میں کل سن رہا تھا، دیدر صاحب فرما رہے تھے، آپ جانتے سمجھتے دیدر سمجھتے آپ؟ صاحب سمجھتے آپ کے لیے دیدر صاحب فرما رہے تھے، سمجھ نہیں آتی یہ جو دہشت گردی کو جو خاص طور پر اسپیشل فورس بڑھ رہی ہے، یہ کن کے لیے ساتھی گویا ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے ہمارے خلاف ہی ہے، جو کچھ تم نے کیا ہے تمہارے خلاف بنے گی۔ تو دوستو، اللہ نے ہمیں اس گروہ میں پیدا کیا ہے جو مومنوں کا گروہ ہے، اس گروہ میں پیدا کیا ہے جو آج اس شاخہ میں رسول کا گروہ ہے، اس گروہ میں اس جماعت میں پیدا کیا ہے جو صاحب نسبت ہے۔ کوئی چولہ شریف کے ماننے والا ہے، کوئی اجمیر کے ماننے والا ہے، کوئی سرحد کے ماننے والا ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں اس جماعت کے اندر پیدا کیا ہے۔ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے چلتے ہوئے کوئی چونٹی پاؤں کے نیچے آ جائے اور ہمارے پاؤں کے نیچے آ کر اس کی ہلاکت ہو جائے، تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا اور اپنا نبی مقتدا پیشوا مانا ہے۔ نہیں ہو نہیں سکتا کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں۔ اللہ ان بچوں کو جنت الفردوس میں مقام بری سے نوازے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو ساری کائنات کا قاضی، حاکم اعلیٰ، مختار دو عالم بنا کر ساری کائنات کا علاقہ نہیں ہے، شہر نہیں ہے، بستی نہیں ہے، ایریا نہیں ہے، مخصوص وقت نہیں ہے، کوئی مخصوص کوئی باؤنڈری نہیں ہے، ساری کائنات کا
قاضی حاکم اعلیٰ اور مختار دو عالم بنا کر بھیجا. یہ دو تین چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں حدیث کی روشنی میں. تو پہلے میں یہ عرض کروں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے پیارے ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. کوثر کثیر اکثر ایک ہی مادہ یہ بنا ہے کثرہ سے، یعنی کہ اللہ نے آپ کو کثرت سے نوازا. کائنات کی ہر شے تمام خداؤں کی کنیاں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. مطلب یہ اس سے کوثر اور ایک کوثر بھی مراد ہو سکتا ہے، لیکن کوثر سے اعلی تحقیق نے محققین فرماتے ہیں سے مراد ہر شے ہے. اللہ کریم نے کائنات کی ہر شے کا اختیار اپنے محبوب کو عطا فرمایا. اب اس میں حدیث کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. یہ کتاب ہے فقہ الربانی بلوغ الامانی علی ترتیب مسند امام احمد بن حنبل الشیبانی. یہ 24 جلدوں پر مشتمل ہے. اس کی پہلی جلد کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. اس کی راوی ہے جناب حضرت نصر النصر بن عاصم عن رجل منهم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أنه لا يصلي إلا صلاتين فقبل ذلك منه. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. نبی کریم علیہ السلام نے اس پر ایمان پیش کیا، اسلام پیش کیا. وہ کیا عذر پیش کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان تو لے آتا ہوں، ایمان تو لے آتا ہوں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں 2 نمازیں پڑھوں گا. میری شرط یہ ہے، بڑی قابل غور بات یہ ہے، سرکار کی خصوصیت بیان ہو رہی ہے. نمازیں کتنی فرض ہیں؟ 5 نمازیں فرض ہے، 6 جمعہ فرض ہے، 5 نمازیں فرض ہے. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں 2 ہی نمازیں پڑھوں گا. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد ربی آپ نے یہ تو نہیں فرمایا. ارے عذر پیش کرنے والے تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میرے رب نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں. مجھے اختیار نہیں ہے. میں کو روتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس سسٹم کو قائم کیا ہے، اس نظام کو قائم کیا ہے. میں کیسے نمازوں میں کمی کر سکتا ہوں؟ لیکن نہیں، صدقے جائے کملی والے آقا کی خصوصیات پر نبی کریم علیہ السلام نے قبول فرما لیا. فَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ. اسے قبول فرما لیا. فرمایا 2 ہی پڑھ لیا تھا، فرمایا 2 ہی پڑھ لیا. کائنات کا کوئی قاضی چاہے وہ سعودیہ کا ہو یا کسی اور ملک کا کوئی مفتی ہو، کیا فتویٰ لگا سکتا ہے نبی پاک پر کہ آپ نے نمازیں کم کر دی ہے؟ کس اختیارات کے تحت 2 نمازوں کا آپ نے حکم کر دیا. اللہ کی قسم اب وہ بندہ 3 چھوڑ دیتا تو کبھی گناہگار نہ ہوتا، اس لیے کہ رسول اللہ نے اپنے خصائل سے اسے حکم دیا. اللہ کے رسول نے اسے ایجاب فرما دیا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خصوصیت سے نوازا، آپ نے قبول فرما دیا. اور اس حدیث میں یہ الفاظ ہے الرجل منہم، رجل کے لفظ استعمال ہوئے ہیں. اب پتہ نہیں وہ بندہ کون تھا، لیکن انوار المحمود علی سنن ابی داؤد کے اندر یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے. انور شاہ کشمیری، مولانا شبیر عثمانی، محمود الحسن اور اس کے علاوہ اشرف علی تھانوی، ان 4 کی تقریریں ہیں اس کتاب کے اندر. انوار المحمود کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ ہوا فضالہ وہ فضالہ تھے. ایک تو یہ کتاب لکھتے ہیں، بات لکھتے ہیں، اور آگے یہاں نبی کریم علیہ السلام کی خصوصیت کو بیان کرتے ہیں. الفضل ما شاہدہ بہ الآداب، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے
فضیلت وہ جس کو دشمن تسلیم کرے، جس کے سامنے شخص مکا دے. آج کے منکرین کے پیشوا مقتدا رہنما یہ چاروں وہ کیا لکھتے ہیں؟ اللہ کی زبان پر سچ لے آتے. جناب کملی والے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں جب سرکار نے فرمایا کہ تو کوئی پڑھ لیا کر، اگر وہ تین نمازی نہ پڑھتا کبھی گناہگار نہ ہوتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اسے اجازت عطا فرما دی ہے. لیکن سرکار یہ بھی جانتے تھے یہ ہو ہی نہیں سکتا جس کا جو میری بارگاہ میں آ جائے ایمان لے آئے وہ نمازیں پوری نہ کرے، وہ سستی اور کالی سے کام لے، لیکن اگر وہ نہ بھی پڑھتا تو گناہگار نہ ہوتا. یہ چاروں کیا لکھتے ہیں؟ انور شاہ کشمیری ہے، شبیر عثمانی ہے، محمود الحسن ہے، اشرف علی تھانوی ہے. وہ لکھتے ہیں فَقَانَ مِنْ خَصَائِصِهِ صلی اللہ علیہ وسلم انہو یخصو ما شاء بما شاء من الاحکام وعمن شاء ویسکت عمن شاء من شاء من الواجبات. یہ چاروں لکھتے ہیں، نجدیوں کے چاروں امام ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ یہ نبی پاک کا خاصہ ہے جس کے واجبات میں چاہے کمی کر دے، جس کے واجبات میں چاہے زیادتی فرما دے، جس کے واجبات میں پتہ یہ چلا یہ سرکار کا یہ کیا کہتے ہیں فَقَانَ مِنْ خَصَائِصِهِ صلی اللہ علیہ وسلم انہو یخص ما شاء بما شاء من الاحکام ویسکت عن من شاء من الواجبات. یہ چاروں تقسیم کرتے ہیں، یہ سرکار کا خاصہ ہے. جس کی نماز میں چاہے کمی کر دے، جسے چاہے بڑھا دے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے تھا. توجہ چاہوں گا یہاں اس مقام پر اللہ رب العزت کا ارشاد آتا، اے پیارے نمازیں میں نے فرض کی ہے، انہوں نے یہ 5 میں سے 3 کی چھوٹ دے دی ہے، یہ فیصلہ کیسے کیا ہے؟ اس مقام پر اللہ رب العزت کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے جو فیصلہ مصطفیٰ کا ہے تو یہ فیصلہ خدا کا. ناسا پڑھ رہے تھے مالک کونین ہے دو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے دو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے دو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں. اور آپ کے آقا آپ صحابہ کے جرمٹ میں ہے، صحابہ جلوادار ہے. نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ ارشاد فرماتے یا ایھا الناس کتب علیکم الحج فقام الاقرع بن حابس فی کل عام یا رسول اللہ قال لو قلتها لأمر وجبت ولو وجبت لن تعملوا بها وتستطيعوا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو اللہ کریم نے تجھ پر حج کو فرض کیا ہے. حج کو اقرع بن حابس کھڑے ہو افی کل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہر سال فرض ہر سال. ایک بار بھی اٹھے توجہ نہیں فرمائی سرکار، جواب نہیں دیا. دوسری بار پھر کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ ہر سال فرض. پھر آپ نے کوئی جواب، تیسری بار پھر کھڑے ہو گئے. فرمایا لو قلتها نعم لوجب، اگر میں محمد عربی ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہوتا. اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال. پتہ یہ چلا کہ جب اب دیکھیے نماز بھی فرض، حج بھی فرض، آگے روزے کی بات بھی آگی، یہ تینوں کیا ہے؟ فرائض ہے. حج بھی فرض، نماز بھی فرض.
اور اگر نمازوں میں کمی کا اختیار خصوصیت ادھر فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا فرض ہو جاتا ولو وجبت لم تعبدوا بها وقتی اگر واجب ہو جاتا تو تم استطاعت نہ رکھتے طاقت نہ رکھتے سرکار کی نظر شمالی رحمت پوری کائنات کو احاطہ کیے ہوئے جانتے تھے میرا فلاں غلام نہیں آ سکتا میرا فلاں عاشق نہیں آ سکے گا فرمایا زندگی میں ایک بار فرض ہے اگر میں ہاں کہہ دیتا سبحان اللہ پونجی تمہیں دی ہے اپنے خزانوں کی خدا نے پونجی تمہیں دی ہے اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالکو مختار بنایا کو مختار بنایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے چلاتا ہوا شور مچاتا ہوا روتا ہوا آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ارے کیا بات ہے تو کیوں چلا رہا ہے رو کیوں رہا ہے عرض کی یا رسول اللہ میں روزے کی حالت میں اپنی اہلیہ کے پاس چلا گیا میں روزہ توڑ بیٹھا ہوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے لیے میرے رب کا حکم یہ ہے 60 روزے رکھ کیا کہا 60 روزے رکھ کہنے لگا ہمت نہیں ہے ایک مکمل نہیں کر سکتا 60 کیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اچھا اگر تم یہ کام نہیں کر سکتا تو پھر تمہیں 2 بار کے روزے رکھنے ہوں گے کتنے روزے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے اور پھر اس میں نہ پہلے یہ فرمایا کہ 60 روزے ہوئے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات ہے 60 روزوں میں سے 2 مہینے کے 7 ہوئے یا سننا نہیں کر سکتا ہمت نہیں ہے اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا سو میں کہاں سے گھر ایک وقت کا کھانا نہیں ہے میں کہاں سے اچھا پھر غلام آزاد کرو یہ 3 باتیں اللہ کے حکم کے مطابق 60 مسکین 60 روزے 60 مسکینوں کو کھانا غلام آزاد کرنا بس ہو گیا کہہ رہے میں نہیں کر سکتا میرے پاس کی بات نہیں ہے جناب کملی والے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں وہ کہیں آگے پیچھے ہو گیا تھوڑی دیر ہوئی مدینے کے رہنے والا ایک آدمی اپنے ساتھ میں کھجوروں کا ٹوکرا لیے ہوئے آ گیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں این السائل وہ سوالی کہاں ہے لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں فرمایا جاؤ یہ کھجوروں کا ٹوکرا اپنے سر پہ اٹھا لے مدینہ کے غریبوں میں جا کر تقسیم کر دے تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا آپ کرنے لگا یا رسول اللہ آپ کی محبت آپ کی رسالت کی قسم مدینہ میں مجھ سے بڑھ کر کوئی غریب ہے میں کیا کروں میرے اختیار کی کون سی بات ہے میں تجھے چھوٹ دے دوں نہ تو 2 ماہ کے 60 روزے رکھ سکتا ہے نہ 60 مسکینوں کا کھانا ہے اور تجھے یہ کہا کہ یہ آسان کام کر لے اور تو کہتا ہے کہ مدینہ کے اندر مجھ سے بڑھ کر کوئی غریب نہیں ہے اور میں اچھا اطعمہ اہلک یہ کھجوریں لے جا اپنے بچوں کو کھلا دے تیرا کفارہ تیرا کفارہ اسی لیے ہم تو یہ دنیا کی بات آخرت میں بھی ہمارا سنتے ہیں کہ معاشری میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ معاشری میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی
سب معاشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، مدینہ نا صحیح افضل مکہ کی بڑا زاہدی، ہم عشق کے بندے ہیں جو بات بنائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں جو بات بنائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، قبلہ حضور شاہ صاحب۔ نماز میں اس کی تبدیلی کے لیے اختیار، حج ہے سرکار ہاں کہے نہ کہے قانون بنتا ہے، روزہ ہے اس کے لیے یہ سرکار کا خاصہ ہے، اسے ایجاد یہ ہوتی ہے اس کے لیے، اب یہ دنیا ہے، اور جب فقط اتنا سبب ہے انہیں عقاب بدلے معاشر کا، فقط اتنا سبب ہے اور کوئی بات نہیں ہے، فقط اتنا سبب ہے انہیں عقاب بدلے معاشر کا کہ اس دن شان محبوبی دکھائی جائے والی، اس دن شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، جب سارے دروازے کھٹکھٹائے جائیں گے تو آخر میں سرکار کے دروازے کی نشاندہی حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ سرکار کا دروازہ ایسا ہے، وہاں جاؤ تو سرکار دو عالم یہ تو نہیں فرمائیں گے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ نفع نہیں دے سکتا نبی، نقصان نفع کا مالک نہیں ہے، تو ٹھیک ہے وہ رکھے اپنا عقیدہ، اسی عقیدہ میں کھڑے ہوتے جو ہے، ہم تو کہتے ہیں آج ہمیں ان کی پناہ، آج مظلومان ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا تو سرکار وہاں فرمائیں گے غلاموں میلاد کرنے والوں، میرے آنے کی خوشی منانے والوں، میرے لیے چرچے کرنے والوں، تکار مجھے آنا رہا یوں ہاتھ پھیلا کرنا، میں بھی آپ کے لیے، میں بھی آپ کے لیے، آپ اندازہ لگائیں جب بے شمار مشکلات ہو، مسائل و آداب ہو، اس قدر ہر راستہ ختم ہو، تو پھر جب یہ آواز آتی ہے یہ آپ گھبرانے والی بات ہے، میں جو ہوں میں ہوں نا، کیوں گھبراتے ہو؟ اور پھر فرمانے والا اللہ کا محبوب ہو، پھر مشکلات کیا ہے، مسائل کیا ہے، اللہ کریم محبوب کا صدقہ ہے، سب پر کرم فرمائے۔ ہمارے بزرگ عالم دین عالم نبی فاضل دین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد منیر زماں صاحب حضرت والی آپ تشریف لے گئے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اللہ کی ہماری ان تمام علماء کا ہم سب پر سایہ قائم دائم رکھے، جناب سیدھی صاحب کی مزاج کے وفقاء ان کی ٹیم جو اس اتنے بڑے جامعہ کو چلا رہے ہیں، اللہ کی محبوب کا صدقہ خدا اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائے، اور ہم سب کے انتہائی محسن مشفق سجادہ نشین چولہ شریف حضرت محمد شفیع علی شاہ صاحب، اللہ کی ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جو سرکار کی یہ محافل کا سلسلہ راکیت کے اندر یہ جاری ہے چل رہا ہے، اللہ کریم اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے، دعا کریں اللہ کریم ملک کو وطن کو سلامت رکھے، اور انشاءاللہ امید ہے اب وطن سے منافقت کا کلا کبا ہو جائے گا، کیونکہ جو شخص سٹینڈ دے رہا ہے، جو شخص آگے بڑھ رہا ہے، وہ عزیز بٹی شہید کا بانجا ہے، اور بیدر شبیر شریف شہید کا چھوٹا بھائی ہے، شہادت اس کی رگوں میں رچی ہوئی ہے، یہ کجا کا ہمارے دامنی چار کے فاصلے پر کجا کے رہنے والا ہے، اور بہادر ہے،
ہم یہی اس کے ہم وطن کے لیے اور ان سپاہیوں کے لیے اپنی آرمی اور جتنے جو غیرت مند لوگ ہیں ان کے ساتھ ہے، ہر قدم کے ساتھ قدم ملا کر انشاءاللہ ان کے ساتھ ہے۔ ہم چاہتے ہیں اس وطن کا راج ہو جو نظام مصطفیٰ کا ہو، راج ہو کر سرکار کے غلاموں کا ہو۔ اللہ کریم سب پر خصوصی کرم فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا